یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ مشہور حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے ایک اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، دوسرے نمبر پر نماز قائم رکھنا، تیسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ دینا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا بیت اللہ کا حج کرنا، اور پھر آخر میں فرمایا 5واں رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ تو حج یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جو بندہ صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ نے حیثیت دی، طاقت دی ہے، تو اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحج میں اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بار الہ اب کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے ابراہیم، اب آپ جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ جائیں اور اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کو حج کی طرف بلائیں، آپ ان کو آواز دیں، ندا دیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، بار الہ میں جو ان کو آواز دوں گا، بلاؤں گا، تو میری آواز کہاں تک جائے گی؟ کتنے لوگ میری آواز کو سن لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے ابراہیم آواز دینا آپ کا کام ہے، آواز سنوانا یہ آپ کے رب کا کام ہے، آپ آواز دیں تو صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ گئے، اور جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جو روئے زمین کے اوپر بننے والا سب سے پہلا پہاڑ ہے، نہیں اس سے پہلے کوئی پہاڑ نہیں تھا، یہ جبل ابو قبیس سب سے پہلے پہاڑ بنا ہے۔ تو جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام اور ندا دی، اللہ کا حکم تھا، آواز دی، آواز ایسی دی، اور وہ آواز اللہ پاک نے پھر اس انداز سے سنوائی کہ قیامت تک جس کے نصیب میں حج تھا، وہ اگر ماں کے پیٹ میں تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز وہاں پہنچی، وہ اگر باپ کی پشت میں تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز وہاں پہنچی، اور جس کے مقدر میں حج لکھا تھا پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کے کہا، لبیک اللہم لبیک، یہ والی صدا بلند کی۔ اور جس کے مقدر میں ایک حج تھا اس نے لبیک اللہم لبیک ایک بار کہا، جس کے نصیب میں 2 مرتبہ حج تھا اس نے 2 مرتبہ کہا، جس کے نصیب میں 50 مرتبہ اللہ نے حج لکھا تھا اس نے 50 مرتبہ ہی یہ لفظ کہا۔ یاتو کا رجالن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے ابراہیم کعبہ بن گیا، آپ نے آواز بھی دے دی، اب دیکھیے گا کہ لوگ دور دراز سے پیدل بھی آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ، اور لوگ ہر طرح کی سواریوں کے اوپر سوار ہو کے بھی آئیں گے حج کرنے کے لیے۔ پہلے قرآن کا لفظ ہے کہ یاتو کا رجالن، لوگ پیدل بھی آئیں گے، اور پھر کہا کہ سواریوں کے اوپر سوار ہو کے آئیں گے۔ آج بھی دیکھیں اتنا ترقی یافتہ دور ہونے کے باوجود، تمام تر سفری سہولتوں کے باوجود، آپ سنتے ہوں گے کہ کئی ایک بندے وہ پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کسی ملک سے جا رہا ہے، کوئی کہیں سے جا رہا ہے، کوئی کہیں سے جا رہا ہے، پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اتنی سفری سہولتوں کو چھوڑ کے یہ پیدل حج کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں لوگ؟ پھر مجھے سمجھ آئی، آخر اللہ نے جو کہا ہے یا تو کا رجالن، لوگ پیدل بھی چل کے آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا نہیں رہے ہوتے، انہیں کوئی لے جا رہا ہوتا ہے، انہیں اللہ لے جاتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، قرآن کا ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔